بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ درود بھیجے گا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان برات من النفاق اور برات من النار لکھ دے گا، قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی سماعت کے برابر قوت اور سماعت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ مجھے اس شخص کا نام والیت کے ساتھ بتا کر کہے گا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج میں آپ کو وہ دعا بتانے والی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ مبارک دن ہے، ان کا فائدہ اٹھا لو۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات واضح دکھائی دینے لگے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا غرض، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تپتی دھوپ میں کسی سائے دار درخت کے نیچے کے لیے بیٹھ جائے، پھر آرام کر کے وہاں سے چلا جائے۔